الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم حضرات، آج بھی سابقہ ملاقاتوں کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبق آموز زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزاعی تھے، ابو نجید ان کی کنیت بتائی جاتی ہے۔ سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے والد حسین بھی، باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ کیسے اسلام قبول کیے یہ بتایا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی سے ملاقات ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کتنے خداؤں کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 7، 6 زمین پہ ہیں اور 1 آسمان پہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب تم کسی تکلیف میں پھنس جاتے ہو، کوئی مشکل تمہاری زندگی میں آتی ہے، تو تم کسے پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آسمان والے کو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب مشکلات میں اوپر والے کو پکارتے ہو، پھر دوسرے معاملات میں نیچے والوں کو کیوں پکارتے ہو؟ مشکل کے وقت میں آسمان والے کو پکارتے ہو، تو پھر دوسرے اوقات میں دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ اب آپ علیہ السلام نے سمجھایا تو آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کو اسلام قبول کرنے کے بعد پوری زندگی خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیے۔ بہت سارے غزوات میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے موقع پر قبیلے خزاعہ کا جھنڈا، ان کے قبیلے کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ بڑے خدا ترس صحابی تھے، بڑے متقی صحابی تھے، آخرت کے تڑپ کو لے کر جیتے تھے، آخرت میں جواب دہی کے احساس سے تڑپتے رہتے تھے کہ اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ وہ خود کہتے ہیں، اے کاش کہ میں راکھ ہوتا، آندھی اسے اڑا کے لے کے چلے جاتی، ہوائیں اسے ادھر سے ادھر اڑا دیتی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا خوف ان کے دل میں تھا، اللہ کا جتنا ڈر، اللہ کی جتنی محبت ان کے دل میں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنا ہی محبت کرتے تھے، پیارے نبی کی بڑی عزت کرتے، پیارے نبی کا بڑا احترام کرتے، پیارے نبی کو بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، جس دن سے میں اپنے رائٹ ہینڈ سے یعنی دائیں ہاتھ سے پیارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا، اس دن کے بعد سے کبھی میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے شرمگاہ کو نہیں لگایا، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کے ہاتھ کو لگایا ہوا ہے۔ تو نبی کی اتنی عزت کرتے تھے، نبی کا اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ بڑے نفاست پسند صحابی تھے، لباس، عمدہ لباس پہنتے، عمدہ پوشاک پہنتے۔ لوگ ان سے کہتے، کیا بات ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے لباس پہنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے، اس نعمت کا اثر زندگی میں دیکھنا بھی چاہتا ہے، اس لیے میں عمدہ لباس پہنتا ہوں۔ ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت پورے طبقے صحابہ میں، ان کی جو خصوصیت تھی کسی اور صحابی کی نہیں تھی۔ طبقے صحابہ میں بڑی اونچی شان تھی۔ آپ دیکھیں گے ہر ایک صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی خاص خصوصیت اور خاص صفت رہتی ہے۔ تو پورے صحابہ میں ان کی ایک خصوصیت یہ تھی
مسلم شریف کی حدیث میں ہے فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے یہ حفظہ کو دیکھا کرتے تھے۔ حفظہ کسے کہتے ہیں؟ وہ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص فرشتوں کو انسانوں کی نگرانی اور انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، ان کو حفظہ کہا جاتا ہے۔ حفظہ فرشتوں کو یہ دیکھا بھی کرتے تھے، فرشتوں کے سلام بھی ان کو سنائی دیتی اور فرشتوں کو یہ دیکھا بھی کرتے تھے۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے یہ۔ اور فرشتے کسے سلام کرتے ہیں؟ جو انتہائی درجے کا متقی ہو، انتہائی درجے کا نیک انسان ہو، ایسے انسان کو ہی فرشتے چاہتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوا عمران بن حسین بہت نیک انسان تھے، زمین پر چلنے پھرنے والوں میں انسان کی شکل میں عمران بن حسین ایک فرشتہ تھے، اس لیے فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ آخری عمر میں فرشتے ان کو سلام کرنا چھوڑ دیے، فرشتوں کا سلام بند ہو گیا۔ کیوں؟ دیکھیے حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک حجامہ میں، حجامہ تھیریپی، کپنگ تھیریپی جسے کہا جاتا ہے، ایک جسم کا گندا خون نکال دیا جاتا ہے، یہ سنت کا علاج ہے، بڑی صحت اس علاج میں ہے۔ تو حجامہ پچھنا لگانا جسے کہتے ہیں اس میں شفا ہے۔ 2 شہد کے کھانے میں شفا ہے، اور 3 داغ لگانے میں شفا ہے۔ پرانے زمانے کا ایک علاج ہے، آنکھ سے داغ لگاتے جسم پہ، چرکے لگاتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا ان 3 چیزوں میں شفا ہے۔ وَأَنْهَا عَنْ أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، پیارے نبی فرماتے ہیں لیکن میں میری امت کو داغ لگانے کے علاج سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے داغ لگانے سے منع کیا، اور یاد رہے یہ منع حرام کے درجے میں نہیں بلکہ مکروہ کے درجے میں، یعنی یہ علاج نہ کرے تو بہتر ہے، کر لے تو کوئی گناہ نہیں لیکن نہ کرنا بہتر ہے، یہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جیسے انہوں نے داغ لگوایا، ایک مکروہ کام انہوں نے کیا، فرشتوں کا سلام آنا بند ہو گیا۔ اس غلطی کا ان کو احساس ہوا، حالانکہ کوئی بڑی غلطی نہیں، اس غلطی کا ان کو احساس ہوا، شرمندگی سے آنسو بہائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر فرشتوں کا سلام آنا شروع ہو گیا۔ یہاں ان کی زندگی سے ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ لینا ہے، عمران بن حسین سے صرف ایک مکروہ کام ہو گیا تو آسمان سے آنے والی رحمت روٹ گئی۔ فرشتوں کی سلام یہ رحمت ہے، فرشتے رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں۔ السلام میں خود رحمت کی دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مکروہ کام، چھوٹی غلطی ان سے جو ہو گئی، اس پر آسمان سے آنے والی اللہ کی رحمت روٹھ گئی۔ پھر جب انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، آنسو بہائے، پھر وہ رحمت آنا شروع ہوئی۔ تو سوچو ایک مکروہ کام سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، تو مجھ سے اور آپ سے روزانہ کتنے کام ہوتے ہیں، ناجائز کام کتنے کرتے ہیں ہم، حرام کام ہم سے کتنے ہو جاتے ہیں۔ تو سوچو اللہ کی کتنی رحمتوں سے ہم محروم ہوتے رہیں گے، اللہ کی کتنی رحمتوں سے ہم محروم ہو رہے ہوں گے۔ ناجائز کام، حرام کام، غلط کام کتنے ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ جاتی ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ اتنے نیک صحابی تھے عمران بن حسین، فرشتوں کی سلام ان کو آیا کرتی تھی، اس کے باوجود ان کی زندگی کو آپ پڑھیے، آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے بھری ہے۔ ان کی زندگی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے بھری ہے۔ بواسیر کی بیماری ان کو آ گئی، مقعد میں پھوڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پیخانے کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں پھوڑے اور پھنسیاں آ جاتے ہیں، ایک عجیب بیماری ہے۔
بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ان کو۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نماز کیسے ادا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز ادا کرو، وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتے بیٹھ کے نماز ادا کرو، وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اگر بیٹھ کر بھی تم ادا نہیں کر سکتے تو لیٹ کر پہلو کے بر ایک سائڈ طرف لیٹ کے، کیسے جیسے آپ کو ممکن ہے، مگر نماز چھوڑنا نہیں۔ کتنی بھی تکلیف آئے زندگی میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک بیماری تھی، اس کے علاوہ ایک اور بیماری ان کو آ گئی، پیٹ کے اندر ایک عجیب قسم کی بیماری آئی، پیٹ پہ پانی جمع ہو گیا، اور سبحان اللہ یہ بیماری ان کو 30 سال تک رہی۔ اور کر رہے ہیں آپ، 1 سال 2 سال نہیں، 30 سال تک، اور آخری سال تو بالکل فریش ہو گئے۔ کتنی تکلیف اٹھائے رہیں گے۔ آج ہم لوگوں کو 2-3 دن بیمار پڑ گئے، 1 مہینہ 2 مہینے بیمار پڑ گئے تو اللہ کو شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے نیک بندے تھے، 30 سال جب وہ کھاٹ کو لگ گئے تھے، کھاٹ پہ فریش ہو گئے تھے، اٹھنے کی طاقت نہیں، لوگ آ کے ان کی عیادت کرتے، شفقت کی نظر سے دیکھتے، شفا کے لیے دعا کر کے جاتے۔ تو عمران بن حسین کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا میں اس پر راضی رہوں گا، میں اللہ سے شکایت نہیں کروں گا۔ میرا رب میرے لیے جو پسند کرے گا میں اسی کو پسند کروں گا۔ میرے رب کی پسند میری پسند ہے، میرے رب کی چاہت میری چاہت ہے۔ میرے رب کا معاملہ جیسا ہوگا میرے ساتھ، میرے رب کے ہر فیصلے پہ میں راضی پر رضا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب بیماریاں دیتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے تسلیم و رضا کا ثبوت پیش کرے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا ثبوت پیش کرے، زبان سے اظہار کرے میرے رب کا فیصلہ ہے یہ میرے ساتھ، میں رب کو شکایت نہیں کروں گا۔ ایسے بندے آج آپ کو کہاں ملیں گے؟ ہاں، چھوٹی موٹی تکلیف آئے تو فوراً اللہ کو شکایت کرنے لگتے ہیں۔ بہت کم ملیں گے ایسے بندے جو کہتے ہیں مرضی مولا از ہما اولا، میری مولا کی مرضی پہ میں راضی برضا ہوں۔ بہت کم ملیں گے آپ کو، انگلیوں پہ گنے چنے ایسے بندے آپ کو ملیں گے۔ یہ کہا کرتے تھے بیماری میرے لیے میرے رب کی چاہی ہوئی ہے، اس لیے اس بیماری کو میں ناپسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وہ شخصیت، اتنی اللہ والی شخصیت جس کو انسان ہی نہیں بلکہ آسمان سے آنے والے فرشتے سلام کیا کرتے تھے، مگر 30 سال بیمار پڑ گئے۔ اللہ کا قانون ہے اس سرزمین پہ، یاد رکھ لیجئے، اللہ جس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی بندے کو زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے دنیا ہی میں تکلیفیں دینے میں جلدی کرتا ہے تاکہ آخرت کی تکلیفوں سے بچا لے۔ اذا احب قوما ابتلاہم، کسی قوم سے اللہ محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہرحال بڑے اللہ والے صحابی تھے، بڑے صبر کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اتنا اعتبار کیے، ان کے علم پر بصرہ کا گورنر بنائے، بصرہ کے لوگوں کو تعلیم سکھانے کے لیے ان کو بھیجے۔ ان کے علم پر حضرت عمر جیسی شخصیت نے اتنا اعتبار کیا، بصرہ کے پاس بھیجا۔ بصرہ کے ایک بہت بڑے تابعی ہیں، عالم گزرے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ بصرہ کہتے اس لیے ان کو بصری کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں بصرہ میں جتنے لوگوں نے قدم رکھا ہے ان میں عمران بن حسین سے زیادہ معزز انسان میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بصرہ میں جتنے لوگ آئے ہیں ان میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر میں نے اللہ والا اور نیک انسان نہیں دیکھا ہے، صالح انسان نہیں دیکھا ہے۔ عمران بن حسین کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ بڑے سنجیدہ طبیعت کے انسان تھے، خاموش مزاج انسان تھے، سنجیدہ مزاج۔ آپ کو معلوم ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین۔ مسلمانوں کی آپس میں غلط فہمیوں کی وجہ سے یا ان کے کچھ اپنے اجتہادات تھے، بلکہ یہ کہیے کہ صبائی فتنوں کی سازشیں تھیں، مسلمان سے بھیڑ گئے، مسلمان کا آمنا سامنا ہو گیا، صحابہ میں اختلافات ہو گئے، حقیقت میں لڑے نہیں بلکہ لڑائے گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ایک طرف تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے۔ ایسے موقع پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی، نہ حضرت علی کا سپورٹ کیے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بلکہ دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیے، فتنوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھے، بلکہ ان دونوں کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ اتنے اللہ والے صحابی تھے۔ بہرحال ایک سبق آموز اور بے مثال زندگی گزارنے کے بعد سن 50 ہجری میں بصرہ میں ان کا انتقال ہوا اور بصرہ میں ہی ان کو دفنایا گیا۔ بہرحال آج رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے۔ رمضان کے روز اول سے ہی ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل تھا، ہم نے ان مبارک ہستیوں کو سننے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ میں الحمدللہ دیکھتا ہوں کہ روزانہ جب عصر کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے، بہت سارے حضرات کو میں دیکھتا ہوں بڑی پابندی سے اس پروگرام میں شریک ہوتے رہے روز اول سے ہی، اور بڑے غور سے اطمینان سے صحابہ کی زندگیوں کو سنتے رہے، اور خاص کر صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہم نے سنے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں یہ سب۔ اور عشر مبشرہ کی سیرت بھی میں نے شروع میں سنایا۔ عشر مبشرہ کے علاوہ باقی صحابہ کی مبارک زندگیاں آپ کے سماعت میں آئی۔ دیکھیے آج کے زمانے میں جب کہ ہر طرف اخلاق کا فقدان ہے، کیریکٹر لیس انسان ہیں، انسانوں کے پاس اخلاق ختم ہو چکے ہیں، بے حیائی چاروں طرف عام ہوتی جا رہی ہے، ایسے موقعوں پر وہ شخصیات جو اخلاق سے آراستہ تھی، ان کی اخلاق سے بھری ہوئی زندگیوں کو ہم سنیں گے اور پڑھیں گے، ہماری زندگیوں کو جلا ملے گی اور ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب آئے گا، ایک چینجز آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی۔ ایک صحابی کے اندر آپ نے غور کیا، ایک کوالٹی، ایک صفت پائی جاتی تھی۔ بہرحال آج سے یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ شروع کے 2-3 دن ہم نے صحابہ کرام کی خصوصیات بیان کی تھی، باقی ہر دن ایک صحابی آپ سماعت فرماتے رہے۔ 30 دن 30 صحابہ کی زندگیاں آپ نے سماعت کی ہیں۔ میں آج سے یہ اختتام ختم ہو رہا ہے، یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ہماری گنہگار زبانوں سے ان پاک شخصیتوں کی تعریف، ان کی سیرت کو بیان کرنا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ کیا ہم 30 دن اس کی پابندی کر سکیں گے کیا، لیکن اللہ نے ایسی توفیق دیا، ایسی صحت دیا، ایسا آسانیاں دیا، ہم بھی سناتے رہے اور آپ لوگ بھی صحابہ کی زندگیوں کو مزے لے کر سنتے رہے۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی شرکاء یہاں روزانہ پابندی سے حاضر ہوتے رہے، اللہ آپ کی زندگیوں میں صحابہ کی سیرتیں نصیب فرمائے، صحابہ کی زندگیاں اللہ آپ کی زندگیوں میں نصیب فرمائے، صحابہ کی سیرتیں میرے اندر اور آپ کی زندگیوں کے اندر اللہ نصیب فرمائے۔ جو بھی چوک ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو بتانے میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔